بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب بئر معاونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے قتل کیا تھا، ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن تک صبح کی نماز میں بد دعا کی تھی۔ یہ راز ذکوان اور عصیہ قبائل کے لوگ تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جو 70 قاری صحابہ بئر معاونہ کے موقع پر شہید کر دیے گئے تھے، ان کے بارے میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تھی جسے ہم مدت تک پڑھتے رہے تھے۔ بعد میں آیت منسوخ ہو گئی تھی۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: ہماری قوم کو پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے آ ملے ہیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں۔ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے گئے احد کے موقع پر، اور کافروں نے ان کے ناک کان کاٹ ڈالے تھے۔ ان کی نعش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی تو میں نے آگے بڑھ کر ان کا چہرہ کھولنا چاہا، لیکن میری قوم کے لوگوں نے مجھے منع کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے پیٹنے کی آواز سنی تو دریافت فرمایا کہ کس کی آواز ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عمرو کی لڑکی ہیں، شہید کی بہن، یا عمرو کی بہن ہیں۔ شہید کی چچی شک راوی کو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں رو رہی ہیں؟ یا آپ نے یہ فرمایا، روئے نہیں، ملائکہ برابر ان پر اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے صدقہ سے پوچھا، کیا حدیث میں یہ بھی ہے کہ جنازہ اٹھائے جانے تک؟ تو انہوں نے بتایا کہ سفیان نے بعض اوقات یہ الفاظ بھی حدیث میں بیان کیے تھے۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے فرمایا، آج رات اپنی سویا راوی کو شک تھا، 99 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر بیوی ایک ایک شہسوار جنے گی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ ان کے ساتھی نے کہا کہ انشاءاللہ بھی کہہ لیجئے، لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ چنانچہ صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی اور ان کے بھی آدھا بچہ پیدا ہوا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر سلیمان علیہ السلام اس وقت انشاءاللہ کہہ لیتے تو تمام بیویاں حاملہ ہوتیں اور سب کے یہاں ایسے شہسوار بچے پیدا ہوتے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے۔ آپ کے ساتھ اور بہت سے صحابہ بھی تھے۔ وادی حنین سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ کچھ بدو لوگ آپ کو لپٹ گئے۔ بالآخر آپ کو مجبوراً ایک ببول کے درخت کے پاس جانا پڑا۔ وہاں آپ کی چادر مبارک ببول کے کانٹے میں الجھ گئی تو ان لوگوں نے اسے لے لیا تاکہ جب آپ انہیں کچھ عنایت فرمائیں تو چادر واپس کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے اور فرمایا، میری چادر مجھے دے دو۔ اگر میرے پاس درخت کے کانٹوں جتنے بھی اونٹ بکریاں ہوتی تو میں تم میں تقسیم کر دیتا۔ مجھے تم بخیل نہیں پاؤ گے اور نہ جھوٹا اور نہ بزدل پاؤ گے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو یہ کلمات دعائیہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے معلم بچوں کو لکھنا سکھاتا ہے، اور فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، بزدلی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ عمر کے سب سے ذلیل حصے میں پہنچا دیا جاؤں، اور تیری پناہ مانگتا ہوں میں دنیا کے فتنوں سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ پھر میں نے یہ حدیث جب مصعب بن سعد سے بیان کی تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی۔